فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی قاعدہ کورس سبق نمبر 19 بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ یعنی زیرو ٹائپ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، ان 6 کلمات، یہ 6 کلمے لکھے ہوئے ہیں، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ تو اب ہم اس کو وقف کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو سمپل ہے کہ اس کو پڑھنا ہے تو لیکن یوں پڑھیں گے، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں آگے والے کے ساتھ ان الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آپ پڑھیے لیکن الظنون الرسول السبیل قواریر آنا، ہر جگہ جہاں بھی اس طرح آئے گا اس کو ایسے پڑھنا ہے، آنا۔ قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسلہ پارہ 29 سورۃ الدہر کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب آگے والے جو ہیں ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ اوپر جو 6 کلمے ہیں ان میں وقف کی صورت میں پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھنا پورے قرآن پاک میں۔ اور نیچے والے جو کلمے ہیں ان میں وصل ہو یا وقف ہو دونوں صورتوں میں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ گول دائرہ جو لگا ہوتا ہے نا، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ مات، اب یہ اس کو نہیں مات نہیں پڑھنا، مات مت لَإِلَى اللَّهِ لَإِلَى الْجَحِيمِ لِشَيْءٍ مَلَئِهِ أَن تَبُوءَ۔ آپ لوگوں کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی نا، میں ان پڑھ رہا ہوں، آپ ان تبوء پڑھ رہے ہیں، یہاں گنہ ہوگا، ان تبوء ولا اودعوا لأصبحنه۔ نون مشدد میں بھی گنہ ہوتا ہے، پیچھے والے سارے بھول گئے سبق کہ اب ہماری اپنی قرات چلے گی، لَأَصْبَحَنَّهُ لَأَنْتُمْ مِنْ نَبَإِ وَمَلَئِهِمْ ثَمُودَ لِتَتْلُوَ لَن نَّدْعُوَ لیربوا فی
لیبلو ونبلو قواریر، یہ 2 مرتبہ تک ایک ہی جگہ پہ نا سورۃ الدہر میں. تو پہلا قواریرہ جو ہے وقف کی صورت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وصل کی صورت میں نہیں پڑھنا. اور دوسرا جو ہے ہر حالت میں الف نہیں پڑھا جائے گا. آگے آ گیا، ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے. یہ جو آگے دیے ہوئے ہیں، علیکم الانامل، اناسیہ، انابو، للانام، من اناب، من اناب. تو یہ سبق نمبر 19 ہوا. اس کو کم از کم 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ یہ قواعد جو بیان کیے گئے یہ پورے قرآن میں یہیں پہ واقع ہوں گے. ادھر ادھر آپ ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ نہیں لگیں گے، اور نہیں، جہاں جہاں یہ لگنے ہیں وہ الفاظ آپ کو سارے یہاں بیان کر دیے گئے. ٹھیک ہے، تو اس کو بار بار رپیٹ کریں، بار بار رپیٹ کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ مدنی قاعدہ پڑھنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے 15 سال 20 سال کی عمر تک یا 30-40 سال کی عمر تک ہم نے جس طرح بھی قرآن پاک پڑھا، اب اس کو کم از کم اس حد تک لے آئیں کہ الفاظ کے معانی نہ بگڑیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ جائیں. اگرچہ بچے کی طرح اب ہمیں نہیں پڑھایا جا رہا، مگر پھر بھی ہوتا کیا ہے کہ ہم 2-4 سبق جب گزر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ تو گزر گئے، اب ان کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، اب ہماری اپنی قرات ہی چلے گی. تو وہاں اپنے سٹائل مارنا شروع ہوتے ہیں. کچھ قواعد جو ہیں، نون ساکن کے قواعد، ٹھیک ہے، اور تنوین کے قواعد، میم کے قواعد، یہ سارے قواعد جو ہیں وہ مد نظر ہونے چاہیے. ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے کو پوچھیں، تاکہ اچھے طریقے سے اس کی یاد دہانی رہے، اور بعد میں جہاں بھی قرآن پاک میں آئے وہاں ہم اس کو استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش میں جو ہم کر رہے ہیں قرآن پاک کو بہترین انداز سے پڑھنے کی، اس میں کامیابی نصیب